میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں ازبیکستان کی، اور آج میں آپ لوگوں کو ازبیکستان کے بارے میں ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کروں گا جن سے آپ لوگ آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ دوستو، ازبیکستان کی تاریخ بھی دیگر ہمسایہ ممالک کی طرح بہت قدیم ہے۔ اسلام کی اس دنیا میں آمد سے پہلے یہ سلطنت فارسیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اسلام کی آمد کے ساتھ ہی خلفائے راشدین کے دور کے بعد اس ملک کے کچھ حصے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، اور پھر آنے والے سالوں میں اسلام اس خطے پر پھیلنے لگا۔ 11ویں صدی میں چنگیز خان اور اس کی فوجوں نے ازبیکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یہاں منگول سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ منگول سلطنت کے دور میں جس حصے پر سب سے زیادہ اثر و رسوخ منگول سلطنت کا قائم تھا، اس حصے کو بخارا کہا جاتا ہے۔ بخارا میں آج بھی منگول سلطنت کے ظلم کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ سلطنت منگول کے بعد ایک بار پھر سے دور شروع ہوا امیر تیمور کی قیادت میں اسلامی سلطنت کا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں کل 42 ممالک کو فتح کیا۔ اس کی فتح کے پیچھے ایک راز یہ بھی تھا کہ وہ جنگ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لیتا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا ہوتا تھا۔ تیموری ریاست کے بعد سلطنت تقسیم ہونے لگی اور وسط ایشیا کے بیشتر حصے 1510 عیسوی تک ازبیک لوگوں نے فتح کر لیے، جس میں ازبیکستان بھی آتا تھا۔ 1729 سے لے کر 1741 عیسوی تک ازبیکستان کے کچھ حصے ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے فتح کر لیے تھے، مگر بہت جلد یہ مقبوضہ علاقے ازبیک لوگوں نے بحال کروا لیے تھے۔ 1785 سے 1920 عیسوی تک قائم ہونے والی ریاست کو امارت بخارا کہا جاتا ہے۔ 30 اپریل 1920 سے رشیا کے اتحاد سے قائم ہونے والی سلطنت کو بخاری عوامی سوویت جمہوریہ کہا جاتا تھا۔ 1924 عیسوی میں اس سلطنت کا نام بخاری سوویت اشتراکی جمہوریہ رکھ دیا گیا، اور 1991 تک سوویت یونین کے ٹوٹنے تک اس سلطنت کا یہی نام رہا۔ 1 ستمبر 1991 کو ازبیکستان نے روس سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 8 دسمبر 1991 کو آزادی دی گئی، مگر عملی آزادی 25 دسمبر 1991 کو دی گئی تھی۔ اس آزادی کے ساتھ ہی ملک کا نیا نام جمہوریہ ازبیکستان رکھ دیا گیا، جسے اقوام متحدہ نے 2 مارچ 1992 کو قبول کیا تھا۔ 8 دسمبر 1992 کو ازبیکستان کا پہلا آئین متعارف کروایا گیا تھا۔ آئین کے بعد سے آج تک ازبیکستان کو توڑنے کی کوششیں جاری رہی ہیں۔ ازبیکستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ملک میں برپا ہونے والے اس فساد کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، مگر خدا کی ذات ہے جو اس اسلامی ملک کو بچائے ہوئے ہے۔ دوستو، ازبیکستان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو 4,48,978 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک پوری دنیا میں 56ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ یہ ملک دنیا بھر میں اپنی آبادی کے لحاظ سے 42ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملکی آبادی کے 79% لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، 5% مسیحی آبادی اور باقی 16% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ 1970 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق 1,03,000 یہودی بھی یہاں بسا کرتے تھے، مگر 1980 عیسوی کے بعد سبھی اسرائیل منتقل ہو گئے تھے۔ ازبیکستان کی کرنسی کو ازبیکستانی سوم کہا جاتا ہے، جو 1 پاکستانی روپے کے بدلے میں 75.38 آ جائیں گے۔ ازبیکستان کا ڈومین نیم .uz ہے۔ پلس
998 उज़्बेकिस्तान का कॉलिंग कोड है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के वक्त में कोई फर्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में दिन के 12 बज रहे हैं तो उज़्बेकिस्तान में भी दिन के 12 ही बज रहे होंगे। उज़्बेकिस्तान एशिया के वस्त में दोहरा ज़मीनबंद मुल्क है। दोहरा ज़मीनबंद मुल्क ऐसे मुल्क को कहा जाता है जिसके हमसाया मुमालिक की भी कोई सरहद किसी समुंदर को न लगती हो। ये मुल्क लिechtenstein के बाद दुनिया का दूसरा वाहिद मुल्क है जिसके हमसाया मुमालिक भी समुंदर से महरूम हैं। इसकी सरहदें मगरब और शुमाल में काज़िकिस्तान, मशरक में किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान और जनूब में अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। तुर्की जुबान से निकली हुई उज़्क जुबान उज़्बेकिस्तान की कौमी और सरकारी जुबान है। ये जुबान तुर्की बोलने वाले यूं समझ लेते हैं जैसे उर्दू बोलने वाले हिंदी को। उज़्बेक के बाद रशियन जुबान को बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से कागजात पर रशियन जुबान दर्ज होती है। अगर हम यूं कहें कि रशियन उज़्बेक के बाद दूसरी सरकारी जुबान है तो ये कहना भी गलत ना होगा। इन दोनों के अलावा ताजिक जुबान बोलने वालों की तादाद भी कदरे पाई जाती है। ताशकंद मुल्क की दारुल हुकूमत है। इस शहर को दारुल हुकूमत होने के अलावा उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। ये शहर अपने अंदर तकरीबन 25 लाख अफराद को समोए हुए है। मुल्क की आबादी का 83.8% लोग उज़्बेक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 4.8% ताजिक नस्ल से, 2.5% काज़िक नस्ल से, 2.3% रशियन, जबकि बाकी 6.6% लोग दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। फुटबॉल उज़्बेकिस्तान की सबसे मशहूर खेल है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, आइस हॉकी, रग्बी यूनियन, हैंडबॉल, साइकिलिंग और दीगर ओलंपिक्स खेलें बहुत शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। उज़्बेकिस्तान में तालीम की शरह 99.3% है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। एक साल में 80 टन सोना निकाला जाता है। तांबे के ज़खायर के हवाले से उज़्बेकिस्तान का नंबर 10वां आता है। यूरेनियम के ज़खायर के हवाले से इस मुल्क का नंबर 12वां है, मगर यूरेनियम की पैदावार के हवाले से इसका नंबर 7वां है। गैस की पैदावार के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 11वां नंबर है। इन सब के अलावा तेल भी उज़्बेकिस्तान की माईशत में अहम किरदार अदा करता है। तवानाई के शोबों में चाइना उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। माइनिंग इंडस्ट्री के बाद ज़राअत भी उज़्बेकिस्तान की माईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इन सब चीज़ों की मौजूदगी हमें सब बता रही है कि अमेरिका क्यों अफगानिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान की तरफ नजरें घुमा रहा है। बुखारा, समरकंद और खेवा, ये 3 बड़े शहर उज़्बेकिस्तान से गुजरने वाले सिल्क रोड का हिस्सा बन रहे हैं, जो सियाहों के लिए बहुत ही पुरकशिश मुकाम है, जिनसे सियाहों की उज़्बेकिस्तान में आमद बढ़ती नजर आ रही है। उज़्बेकिस्तान में 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अलावा बेशुमार दीदनी मुकामात हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से काफ़ी सियाह उज़्बेकिस्तान का रुख करते हैं। काफ़ी रिसर्च के बावजूद भी मैं पिछले 2 सालों में आने वाले सियाहों की तादाद मालूम ना कर सका, मगर 2013 में ये तादाद 3 लाख से ज़्यादा थी। उज़्बेकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहात में रहती है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, जबकि पैदावारी हवाले से इसका नंबर दुनिया भर में 5वें नंबर पर आता है। उज़्बेकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर उज़्बेकिस्तान में सियासतदानों और चंद हजार लोगों के पास ही दौलत है, बाकी कौम गुर्बत से दो चार है। उज़्बेकिस्तान के लोग अपने कल्चर और अपने रवायती गानों की वजह से बहुत मशहूर हैं। औरतें घरों में कपड़ों पर कढ़ाई करके उन्हें बेचकर घर की आमदनी में इजाफा करती हैं। इस कढ़ाई वाले कपड़ों पर आपको उज़्बेकिस्तान की सकाफत का गहरा रंग नजर आएगा। मुल्क भर में पानी की कमी पाई जाती है।
دریا بھی آدھے سے زیادہ سوکھ چکے ہیں اور بعض علاقوں میں زمینی پانی بھی بہت گہرا ہے جسے نکالنے کے لیے بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ لوگ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے پانی سے محروم ہوتے نظر آتے ہیں، اسی لیے زراعت کا پیشہ قدرے کم ہوتا نظر آتا ہے۔ زراعت میں بارش کا بڑا کردار ہے جو کاشتکاروں کی امیدوں کو ہرا کر دیتی ہے۔ چونکہ ازبیکستان ایک مسلم ملک ہے، اسی وجہ سے قانون بھی بہت سخت ہیں۔ جوا کھیلنے، غلام بنانے اور شراب نوشی پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ 20 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ نوشی جیسے افعال پر بھی پابندی عائد ہے اور ملک میں ہم جنس پرستی جیسے گندے عمل پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ کسی بھی جرم کے ثابت ہونے پر سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کے علاوہ ہجوم اور عورتوں کی فوٹوز لینے پر پابندی عائد ہے۔ ازبیکستان میں ہاتھ ملانا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب سامنے والا بھی کوئی مرد ہو۔ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ مرد اپنے رشتہ دار عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ویسے بھی عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی، لیکن عمر رسیدہ عورتیں سڑکوں پر نان اور دیگر کھانے کی اشیاء بیچتی نظر آئیں گی، جن کے اس عمل سے ان کے گھر بار چلتے ہیں۔ الخوارزمی کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جس نے عربی ہندسے اور الجبرا ایجاد کیا تھا۔ اس عظیم انسان کا تعلق بھی ازبیکستان سے ہی تھا۔ الخوارزمی کے علاوہ دنیا کی 2 بڑی شخصیتوں کا تعلق بھی ازبیکستان سے ہی تھا، جن کے نام بو علی سینا اور البیرونی کے ہیں۔ ازبیکستان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر وہ دکھاوا اور نت نئے سٹائل کے فیشن کرنا بالکل پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ایک خاص قسم کے کپڑوں میں ملبوس دکھائی دیتی ہیں۔ ازبیکستان میں اوسطاً انسانی عمر لگ بھگ 70 سال ہے۔ ازبیکستان میں سردیوں کا دورانیہ بہت کم عرصے کا ہوتا ہے، باقی سارا سال گرمی کا دورہ ہوتا ہے۔ بہت سے دوسرے وسائل ہونے کے باوجود بھی لوگ بھیڑ بکریاں اور دیگر جانور شوق سے پالتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ازبیکستان کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک بے حد خوبصورت اور تفصیلی ویڈیو، مگر ان سب معلومات کے باوجود بھی کئی ایک ایسی باتیں ہوں گی جو ہم آپ کو بتانا بھول گئے ہوں گے۔ سو رہ جانے والی تمام باتوں، ازبیکستان کے تفریحی مقامات اور ویزے کے حصول کے بارے میں ہم آپ کو ازبیکستان پر بنائی جانے والی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور آپ اپنی قیمتی آراء بذریعہ کومنٹ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست محمد نبیل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔